پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے کل کے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ ایک مضمون ہم سب آن لائن پلیٹ فارم ہے وجاہت مسعود صاحب کا، اس میں چھپا ہے کہ عنوان ہے اس کا محترم وزیر اعظم، کیا میری لاش کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی؟ یہ 29 مئی 2022 میں یہ چھپا ہے۔ کلمی نام ہے علم نگار ان کے نام سے، تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں۔ اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ڈاکومنٹڈ ایک آرڈر میں انہوں نے تفصیل بھی بتائی ہے کہ کسی ایک واقعے سے اس میں کو بنیاد بنا کے یہ مضمون نہیں لکھا جا رہا، بلکہ یہ ایک چین ہے جو مسلسل اسی طرح سے ایک ظلم کی، بربریت کی، بے حسی کی اور غیر انسانی جو نفرت پالنے والی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس وقت معاشرے میں، یہ اس کی ایک سسٹمیٹک اور ڈاکومنٹڈ ہسٹری بھی بیان کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، امید ہے کہ آپ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ میں اس خط کو السلام علیکم سے شروع کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نازک دور میں ہمارے پیارے پاکستان کے وزیر اعظم کو ہم سب کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک انجانے خوف نے میرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، کیونکہ یہ عاجز پاکستان کا شہری ہے، اور پاکستان کا شہری ہونے کے علاوہ عقیدے کے اعتبار سے ایک احمدی بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں بہت سے احمدیوں پر صرف اس پاداش میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے السلام علیکم کہہ کر یا لکھ کر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال یہ خط لکھنے کا مقصد احمدیوں کے متعلق قوانین کا شکوہ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کے ان 60 سالوں کا رونا ہے جو اس قسم کے خوفوں کی بھینٹ چڑھ گئے۔ سودا نے یہ کہہ کر سب شکووں کا دفتر لپیٹ دیا تھا کہ جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، کہے ہے سن کے میری سرگزشت وہ بے رحم، یہ کون ذکر ہے جانے بھی دو ہوا سو ہوا۔ اس خط کا مقصد تو صرف آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا ہے، جو کہ خاکسار اس خط کے آخر میں پوچھنے کی جسارت کرے گا۔ شاید آپ کو خبر ملی ہو کہ 2 ہفتہ قبل ضلع سرگودا کے ایک گاؤں گھگیاٹ میں احمدیوں کی کچھ قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کی قبروں کے کتبے مسمار کیے گئے۔ پیغام واضح تھا کہ مر کر یہ نہ سمجھو کہ تم محفوظ ہو گئے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمہاری لاشوں کو بھی یہ احساس دلایا جائے گا کہ تم احمدی ہو، اور تمہاری قبر کو بھی وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو کہ مہذب دنیا میں کسی انسان کی لاش کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ساتھ آتی ہیں ایسی باتیں بھی ذہن میں کہ جو میں بیان کروں، لیکن میں مضمون کا اس وقت تسلسل نہیں توڑنا چاہ رہا، اور خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ اسی طرح جو ان کے الفاظ ہیں اسی تفصیل اور اسی ترتیب سے پیش کر دیے جائیں۔ باقی ان کے اس بیان کردہ یا تحریر فرمودہ لفظ جو آرٹیکل ہے، اس کے تقریباً ہر دوسرے پیراگراف پہ الگ پروگرام ہو سکتا ہے۔ اس کے چند روز بعد 17 مئی 2021 کو اوکاڑا کے ایل پلاٹ میں ایک احمدی عبدالسلام کو ان کے بچوں کے سامنے چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا حال ہی میں ایک قریبی مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والا علی رضا تھا۔ جب علی رضا مدرسے سے فارغ ہوا تھا تو مدرسے کے استاد نے اپنی الوداعی تقریر میں احمدیوں کی سرکوبی کرنے کی نصیحت کی تھی۔ چنانچہ چند ہی روز میں علی رضا نے ایک احمدی کو بہیمانہ انداز میں قتل کر کے بزوم خود اپنے لیے جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا۔ پیغام واضح ہے کہ ہم تمہیں پاکستان میں جینے کا حق بھی نہیں دیتے۔
ابھی عبدالسلام صاحب کی لاش ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ 19 اور 20 مئی کی درمیانی رات کو پشاور کے قریب ایک گاؤں سانگو میں ایک احمدی اشفاق احمد صاحب و ڈاکٹر سرور کی قبر کھود کر اشفاق احمد کے جسد خاکی کے باقی ماندہ ٹکڑے باہر پھینک دیے گئے۔ اشفاق احمد صاحب کا انتقال 1995 میں یوکرین میں ہوا تھا۔ ان کے ورثاء سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ ان کے جنازے کو مادر وطن لے کر آئے اور یہاں دفن کر دیا تاکہ اشفاق احمد کا جسد خاکی اس خاک میں آرام کرے، لیکن افسوس عزیز اہل وطن کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ پیغام واضح ہے کہ ہم تمہاری لاش کو بھی اس ملک کی زمین میں آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ 3 دسمبر 2012 کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں احمدیوں کے قبرستان میں 15 کے قریب نقاب پوش حملہ آور داخل ہوئے۔ ان میں سے کئی حملہ آوروں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر موجود افراد کو ایک کمرے میں بند کیا اور 100 سے زائد قبروں کے کتبے مسمار کیے۔ یہ حملہ آور فون پر ہدایات بھی وصول کر رہے تھے کہ یہ کارنامہ کس طرح سر انجام دینا ہے۔ محترم وزیر اعظم، اس وقت آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہ مقام آپ کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ شاید آپ کو یہ سانحہ یاد نہ ہو، لیکن جن کے عزیزوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی تھی، کم از کم وہ اسے ابھی تک نہیں بھولے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران پہلے سے زیادہ احمدیوں کی قبروں پر حملے کیے گئے، یعنی یہ 2 سال خاص طور پر وہ ہیں جو اس تبدیلی والے ریاست مدینہ کے بنانے کے معمار ہونے کے دعوے دار وزیر اعظم کے زیر سایہ 2 سال جو گزرے ہیں۔ فروری 2020 میں فتح دریا جنگ میں 2 احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی اور اسی مہینے کے دوران خود پولیس کے اہلکاروں نے چک 2 TDA ضلع خوشاب میں احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی کی۔ مئی 2020 میں 50 مولوی صاحبان اور کچھ پولیس اہلکاروں نے شوکت آباد ننکانہ صاحب میں احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ جون 2020 میں چک 79 نواں کوٹ ضلع شیخوپورہ میں احمدیوں کی قبروں کے خلاف مہم چلائی گئی اور آخر کار خود پولیس والوں نے احمدیوں کی درجنوں قبروں کے کتبوں کو مسمار کر دیا۔ اس سے اگلے ماہ ایک شکایت پر عمل کرتے ہوئے گجرانوالہ کینٹ کے پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے ایک گاؤں کے احمدی قبرستان پر دھاوا بول کر 69 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ دسمبر 2020 میں پولیس اسٹیشن کلر کہار کی حدود میں ایک گاؤں میں احمدیوں کے قبرستان میں 3 قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ 2021 شروع ہوا تو تھانہ گوجرا صدر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی حدود میں احمدیوں کے ایک قبرستان میں داخل ہو کر خود SHO پٹواری اور تحصیلدار نے ایک احمدی قبر کا کتبہ مسمار کیا۔ اسی مہینے بھوئیوال ضلع شیخوپورہ میں 3 احمدیوں کی قبروں کے کتبے توڑے گئے۔ یہ واقعہ تھانہ شرکپور کی حدود میں پیش آیا۔ فروری 2021 میں 565 گاف بے جڑاں ضلع فیصل آباد میں خود پولیس افسران نے 25 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کروایا۔ مارچ میں پولیس نے ایک مرتبہ پھر ایک شکایت پر چابک دستی دکھاتے ہوئے کوٹ دیال داس ضلع ننکانہ میں 16 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ اسی طرح اپریل 2021 میں چک 604 ضلع مظفر گڑھ میں پولیس کے اہلکاروں نے ایک احمدی کی قبر کے کتبہ سے کچھ عبارتیں مٹائیں۔ یہ چند مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ عزیز از جان وطن میں اب دل کی دھڑکن رکنے کے بعد بھی احمدی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ان کی قبریں بھی دل آزاری کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان کی لاشوں اور ان کی قبروں سے بھی انتقام لیا جائے گا اور خود حکومتی ادارے اس بربریت میں دل کھول کر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ مذہبی تعصب میں قبروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ بربریت کی یہ تاریخ بار بار دہرائی گئی ہے اور اگر اس سلسلے کو جاری رہنے دیا جائے تو کسی کی بھی قبر محفوظ نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر جب اسپین میں پہلے مسلمانوں اور پھر یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا تو قبریں بھی اس نام نہاد کی تطہیر کے عمل سے، پاک کرنے کے عمل سے محفوظ نہ رہ سکیں۔
1580 میں سویلی میں یہودیوں کی قبروں کو بھی اکھیڑ دیا گیا اور ان میں موجود قیمتی اشیاء کو لوٹا گیا، اور ایسے واقعات بار بار ہوئے۔ اس وقت کیتھولک چرچ قبروں کی اس بے حرمتی کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، لیکن 1936 میں اسی اسپین میں خود کیتھولک چرچ اسی بربریت کا شکار بنا۔ اسپین کی خانہ جنگی کے دوران بہت سے چرچوں میں قبرستانوں کو نشانہ بنایا گیا، اور ایسے بہت سے واقعات ہوئے۔ مثال کے طور پر بارسلونا میں 19 کیتھولک ننز کی لاشوں کو ان کی قبروں سے نکال کر کئی روز کے لیے باہر نمائش پر رکھ دیا گیا، اور ہزاروں لوگ ان کے سامنے سے گزر کر انہیں دیکھتے اور بعض تو ان لاشوں پر تحقیر آمیز جملے بھی کستے۔ اور آپ اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ پیرس کے قریب مسلمانوں کی قبروں کی بے حرمتی کے اندوہناک واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہر صاحب ضمیر کو ایسے واقعات کی مذمت کرنی چاہیے۔ میں نے اس خط کے شروع میں عرض کی تھی کہ اس خط کے آخر میں عام مکرم سے ایک سادہ سا سوال کرنے کی جسارت کروں گا۔ خاکسار کو، یعنی مضمون نگار لکھ رہے ہیں کہ خاکسار کو جیتے جی تو اس ملک میں برابر کے شہری بننے کا موقع نہیں مل سکا۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، مگر مجھے یہ اعزاز نہیں ملا کہ وطن کی گلیاں مجھے قبول کرتی، لیکن اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب موت زیادہ دور نہیں ہوتی۔ مجھے اب اپنی زندگی سے زیادہ اپنی لاش کی فکر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میری لاش کو سکون سے دفن رہنے کی اجازت ہوگی؟ دوبارہ یہ سوال دہرایا جا رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کی خدمت میں کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میری لاش کو سکون سے دفن رہنے کی اجازت ہوگی؟ کیا مجھے یہ تسلی دلائی جا سکتی ہے کہ جب میں دفن ہو جاؤں گا تو کوئی پولیس کا اہلکار یا تحصیلدار میری قبر کو مسمار کرنے یا میرے کتبے کو توڑنے کے فرائض سر انجام نہیں دے گا؟ یا کوئی جنت کے حصول کے لیے میری لاش کی باقیات کو اکھیڑ کر باہر نہیں پھینکے گا؟ اگر حکومت پاکستان یہ سہولت مہیا نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں۔ اگر حکومت پاکستان یہ سہولت مہیا نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، میں اسے بھی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گا، اور اپنے ان بچوں کو جو ملک سے باہر رہائش پذیر ہیں یہ وصیت کر دوں گا کہ میری موت کی خبر سن کر خاموشی سے پاکستان آئیں اور میری لاش کو اسی خاموشی سے ملک سے باہر لے جائیں، اور اس وقت کا انتظار کریں جب وطن کی خاک اس غریب الوطن لاش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آدمی جیتے جی اپنے سے ہونے والے امتیازی سلوک کا بوجھ اٹھا کر زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اپنی لاش کو خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر کہیں نہیں لے جا سکتا۔ محترم وزیر اعظم، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں جس طرح خط شروع کرتے ہوئے ایک الجھن کا شکار تھا، اسی طرح خط کو ختم کرتے ہوئے بھی ایک الجھن کا شکار ہوں، کیونکہ میرے نام کا آخری حصہ ایسا ہے جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ ایک تفصیلی فیصلے میں اس تحفظ کا اظہار کر چکی ہے کہ یہ کسی احمدی کے نام کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی احمد۔ شاید ان کے نزدیک یہ بھی قانون شکنی اور دل آزاری ہے۔ بہرحال اتنی جلدی نام تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سب باتوں کے باوجود خیر اندیش علم نگار۔ یہ تھا جناب وہ خط، اور آپ سوورینٹی کا بھی ذکر سنتے ہیں، آپ یہ ہڑبونگ بھی مچتی ہوئی سنتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور امریکہ جیسی حکومتوں کو ایبسولیوٹلی ناٹ کے فخریہ جملے
جو کہ اب مغلظات کی سطح اختیار کر چکے ہیں، وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کھلا خط، یہ چھپا ہوا سوال نامہ اور یہ ڈاکومنٹڈ استفسار، آج اس کو 2-4 دن ہو چکے ہیں، یہ ابھی تک وزیر اعظم پاکستان کے کانوں تک نہیں پہنچا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ستے نو جگا لئیدا ہے، لیکن کیس مار کے پے نو کوئی نہیں جگا سکتا۔ یہ وہ بدقسمت اشرافیہ ہے جو تفصیل کے ساتھ جانتی ہے کہ یہاں یہ جرم سرزد ہو رہے ہیں۔ یہ وہ بدقسمت سیاست اور معاشرت ہے جن کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ عقائد کے فیصلے قبریں اکھاڑنے سے نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ بددعایا ہوا کلچر ہے کہ جو ایک ایسی ختم نبوت کی بھینٹ چڑھ چکا ہے جو ختم نبوت صرف احراری ملوانوں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رکھیل کے طور پر آباد ملائیت کے ذہنوں اور دلوں کی پیداوار ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کے ساتھ عطا اللہ شاہ بخاری، مجلس احرار، تحریک لبیک اور پاکستان کی سارے ملا دھڑے، ان ساروں کا قطعاً کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور پرویز الہی کی اور اس کے سابق وزیر جو تھے اس کے عمران خان کی حکومت کی کیبنٹ کے، انہوں نے جس ختم نبوت پہ پرائیڈ لیے ہیں وہ جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کی بیان کردہ وہ ختم نبوت ہے جو ایک سیاسی حربہ ہے جس کو ملوانوں نے اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور پولیٹیکل گینز کے لیے اختیار کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے اوپر چلاتے ہیں۔ اس بات کا موجودہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پتہ ہے، اس بات کا چودھری نثار کو بھی پتہ تھا، شیخ رشید اس کا مجاہد بنتا ہے، پتہ اس کو بھی ہے کہ بات کیا ہے۔ اور جتنے وزیر اعظم، چاہے وہ انٹرم ہوں، چاہے وہ لمبے عرصے والے گھڑ کے پیش کیے گئے ہوں، ان کو بھی اس ساری کیفیت کا پتہ ہے، اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی چوچی نہیں ہے، ان کو تفصیل سے پتہ ہے کہ یہ کیا گند اور کیا کھلواڑ ہے جو ہو رہا ہے۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ابھی تو احمدیوں کی وقتاً فوقتاً تدفین کے لیے پاکستان لاشیں جاتی ہیں۔ جس دن اس سوال کے جواب میں، جیسے ان مضمون نگار نے سوال اٹھایا، جس دن پاکستان سے لاشیں باہر جانی شروع ہوں گی، اس وقت کے پاکستان کا نقشہ اور اس وقت کے پاکستان کی سیاست اور اس وقت کے پاکستان کی معیشت اور معاشرت وہ ایسی ہوگی کہ مجھے بہرحال اس کی پوری کیفیت اور اس کے پورے نقشے کو بیان کرنے میں انقباض ہے۔ کیوں کہ جن کی لاشیں اکھاڑ کے آپ پھینک رہے ہیں اور جن کی قبروں کی بے حرمتی کو آپ نے روٹین بنایا ہوا ہے، اور جن کے اس طرح کے جو عزت داری سے زندہ رہنے اور عزت سے مر جانے کے اور تدفین کے جو وقار ہے، اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے اتنی کمینی اور گھٹیا حملوں کو مباح اور جائز قرار دیا ہوا، بلکہ میں ایک محاورہ استعمال کرتا ہوں کہ احمدیوں کے عزت اور وقار پر دہی ڈال کر کتے چھوڑے ہوئے ہیں آپ نے۔
اس کو کائنات کا خدا دیکھ رہا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ خدا کو ماننے والوں میں خدا تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، ان کی آواز لڑکھڑا جاتی ہے، ان کی کانفیڈنس نہیں اتنا ہوتا ایسی بربریت کرتے وقت۔ آپ کی اس گھٹیا پن پر خود اعتمادی بتاتی ہے کہ اب آپ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہستی اس سے بالا تر ہے کہ کچھ کمینہ خصلت اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ وہ مالک کل ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور اس نے اپنا تعلق اس کو بنا کے قطع نہیں کیا جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا بنا کے تو اس نے آپ کے سپرد کر دی ہو کہ لو جو مرضی کر دے پھرو، آپ پہ قیامت والے دن ویکھاں گے۔ آپ کو اگر آپ پچھلے 40 سال کا مطالعہ کر لیں اور آپ نہ کریں تو جو آپ کا مطالعہ باہر بیٹھ کے دنیا کر رہی ہے وہ دیکھ لیں، اور کمیٹی آف نیشنز کے اندر آپ اپنی حیثیت دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں اور اپنے احوال دیکھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو در در کے ٹکڑے مانگنے پہ لگا دیا ہوا ہے، یہ جیتے جی کی ذلت ہے جو آپ روز فیس کر رہے ہیں۔ قبروں کی ذلت تو یہ ہے نا کہ مٹی کی ڈھیری تھی، آپ نے جا کے وہاں گند کر کے تو آ گئے۔ وہ تو کتے میں بھی شعور نہیں ہوتا، وہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے، انسان تو انسان رہا۔ لیکن جو انسان یہ کرے وہ یہ بتا دیتا ہے کہ وہ انسان نہیں رہا، وہ اب جانور کی سطح پہ اتر آیا۔ اور یہ آپ کا مشاہدہ ہے روزمرہ کی زندگی کا کہ نسل انسانی کی خاطر جانوروں کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن جانوروں کی سطح پہ اترے ہوئے انسان نما درندوں کی خاطر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی جو سکیم آف کریشن ہے وہ قربان نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک ایوولوشن کے ہر سٹیپ میں جو انسانی سٹف تھا اس کو بچانے کے لیے حیوانی سٹف کی قربانی تو پیش کی ہے، بھینٹ چڑھائی ہے۔ آج تک حیوانیات اور جانداروں اور درندوں کو بچانے کے لیے خدا تعالیٰ نے کبھی انسانی سٹف کی قربانی نہیں دی، کبھی فطرت نے اس کی قربانی نہیں دی۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنی حرکتوں سے کس دائرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور مذہب اور فرقے اور اپنا جو بڑے بڑے نام ہیں وہ تو اب آپ بھول جائیں اپنے لیے۔ اب آپ کے پاس صرف یہ انتخاب کرنا باقی ہے کہ آپ نے قبروں کے اوپر کی جو بے حرمتی اور گند کرنے والے درندے کے سطح پر رہنا ہے، یا آپ نے انسان کے دائرے میں واپس آنا ہے۔ وہ سوال مضمون نگار نے کیا تھا وزیر اعظم پاکستان سے، حکومت پاکستان سے، یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ آپ نے انسانی دائرے میں رہنا ہے کہ آپ نے حیوانی دائرے میں جانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ میں ایوولوشن اور ارتقاء کی جتنی تاریخ ہے جو لاکھوں سالوں کی ہے، ایک دفعہ بھی انسانیت کو بچانے کی خاطر تو درندوں کی قربانی دی گئی ہے، درندوں کو بچانے کے لیے انسانیت کی قربانی ایک دفعہ بھی نہیں دی گئی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔